سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 8 جون کو پارٹی لانچ ہوتی ہے، ابھی تک منشور نہیں بن سکا، کام ہو رہا ہے اس پہ، کب تک آ جائے گا سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں، ایک منشور کمیٹی بن چکی ہے اور اس کے کنوینر سیکرٹری جنرل عامر کیانی صاحب ہیں، اور تقریباً کوئی 4-5 دنوں کے اندر ہمارا منشور بھی ہے اور بالکل واضح طور پہ سامنے آ جائے گا اور آئین بھی سامنے آ جائے گا۔ آئین اور منشور دونوں چیزیں انشاءاللہ ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر جناب پبلک کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اور دوسرا، ہم نے ڈویژنز کی سطح پہ جو ہے وہ پنجاب میں اسپیشلی جو 7-8 ڈویژنز ہیں، ہم نے آرگنائزنگ کمیٹی جناب بنا دی ہے اور تنظیم سازی بھی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تیسرا، آپ نے کہا کہ جناب پولیٹیشینز کا آنا بند ہو گیا، تو آپ بے غم رہیں، ریسٹ از دا بیسٹ فار دا نیکسٹ، اور انشاءاللہ دھماکے دار قسم کی انٹریاں جناب آپ کو ملیں گی اور بھرپور قسم کی ملیں گی۔ اور ابھی چیئرمین تحریک انصاف کہہ رہے تھے کہ میں نے 300 لوگوں کو ٹکٹ دیا اور ان 300 میں سے صرف 40 ٹکٹ ہولڈرز نے ٹکٹ واپس کیا ہے، تو اور وہ 40 بھی ظاہر ہے سارے آپ کے پاس تو نہیں آئے ہوں گے، تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی پرویز خٹک صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے، بڑی انٹریاں نہیں ہو پا رہی، کیا یہ رک کیوں گیا سلسلہ؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اب کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر، پی ٹی آئی کا مرکزی صوبائی عہدیدار، پی ٹی آئی کا ڈسٹرکٹ کا عہدیدار، وہ اس قابل رہا ہی نہیں کہ وہ پبلک کے اندر وہ ایکٹیو ہو سکے، وہ پبلک کے اندر جا سکے، کیونکہ پارٹی چیئرمین صاحب کے سر صدقے اور اس پارٹی کی پالیسیز کے سر صدقے ہر بندے کے اوپر 2 سے لے کے 15 20 جناب انتہائی سویر قسم کے 9 مئی کے جو ایشوز ہوئے ہیں اور دردناک واقعات اور شرمناک واقعات ہوئے ہیں، اس کی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں۔ اب اس پہ کس طریقے سے اور 780 سے لے کے آپ نے جناب اپنے اپنے شہروں کے اندر شہداء کے مجسمے آپ نے توڑے ہوئے ہیں، آرمی کی تنصیبات پہ حملے کیے ہوئے ہیں، آپ نے پرائیویٹ سول اور آرمی کی جناب انسٹالیشنز کو جناب جلایا ہوا ہے، اور آپ کے اوپر بے تحاشا اور انتہائی سویر پرچے ہوئے ہیں اور لوگ سارے بھاگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جنہوں نے کوئی GH2 پہ حملہ کیا، اور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کیا، ISI کے دفتر پہ فیصل آباد حملہ کیا، شہداء کے جناب آپ نے مجسمے توڑے پھوڑے ہر جگہ پہ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے اوپر جو FIRs ہوئی ہیں وہ ایسی کھڑے لائن میں چلی جائیں گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ ہولڈر بھی جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ ہم نے استحکام پاکستان پارٹی کیوں بنائی؟ ہم نے اسی مقصد کے لیے بنائی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے ان تمام ٹکٹ ہولڈرز کو، صوبائی مرکزی عہدیداران کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ 99.9% لوگوں کی مرضی اور منشا سے یہ پالیسیز نہیں بنی تھی۔ کوئی ڈسپلن کی وجہ سے، کوئی پارٹی کی محبت کی وجہ سے، کوئی پارٹی لیڈر کی محبت کی وجہ سے، کوئی عوامی پریشر کی وجہ سے، کوئی سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے چل تو رہا تھا ساتھ، لیکن دل سے جو ہے وہ ان کی مرضی اور تمنا نہیں تھی۔ تو ہم نے ان تمام لوگوں کو کہ جن کے رستے مسدود ہو گئے سیاست کے اندر اس 9 مئی کے شرمناک واقعات کی وجہ سے، ہم نے ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پاکستان کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے لگائیں، اور انشاءاللہ آپ کو اگلے 1.5-2 مہینوں کے اندر بڑی واضح قسم کی جناب سر۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چوہان صاحب، چلیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، آپ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ٹکٹ ہولڈر 300 کے 300 جو ہیں، ان میں سے ایک بھی بندہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے گا، پارٹی کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ اب یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ بتائیں کہ جو پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ ووٹ کس سے لیں گے؟ کیا عوام میں اس پارٹی کی جڑیں ہیں؟ کیونکہ ووٹ بہرحال ایک نظریے کا ہے آج کل، اور ووٹ ایک جماعت کا ہوتا ہے، ایک نشان کا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس نہ بھی نشان ہے، نہ نظریہ ہے، اور نہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو آپ کھڑا کریں اور بس لوگ سوچے سمجھے بغیر ان کو ووٹ دیں۔ اسد اللہ بھائی، پی ٹی آئی جب بنی تھی تو 1997 کے اندر کتنی سیٹیں جیتی تھی؟ ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تھی۔ 2002 میں کتنی سیٹیں جیتی تھی؟ ایک سیٹ جیتی تھی جو پارٹی چیئرمین کی تھی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں 2008 کے درمیان میں جب پی ٹی آئی میں شامل ہوا ایز اے سابق ایم پی اے،
جتنی ٹرولنگ میرے گھر والوں نے اور میرے ووٹر سپورٹرز نے میری کی تھی نا کہ تیری زندگی کا سب سے غلط سیاسی فیصلہ، اور وہ اپنے 3 سال اور 2 سال کے بچے کو دکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ کوئی 45-50 سال کا ہوگا تو شاید پی ٹی آئی پر سے اقتدار آئے، اس طرح ٹانٹ کیا کرتے تھے جیسے ابھی آپ نے کویسچن کر کے مجھ سے پوچھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ کون دے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، انڈیویجول بھی اور بی سی اور سینکڑوں لوگ ہیں پورے پاکستان سے جو مجھ سے، حالانکہ میں نہ چیف آرگنائزر ہوں، نہ میں صدر ہوں، نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، لوگ کیونکہ میڈیا پرسن ہوں، لوگ مجھے سندھ کے کاف لیگ کے نائب صدر کا فون آیا، اس نے کہا جی میرے پاس بہت بڑی تعداد ہے سندھ کے اور کراچی کے، اپنی ٹیم ہے، میں استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ رحیم یار خان سے، اٹک سے، ننکانہ سے، فیصل آباد سے، ڈیلی میرے اپنے شہر سے مجھے کئی لوگوں نے رابطہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دن بدن لوگوں کو جو میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پبلک کی آنکھوں سے جو پٹی اتر رہی ہے کہ یہ فساد فی الارض جس انداز سے پاکستان میں برپا کیا گیا، اور اس کے بعد جواب یہ دیا گیا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ جواب یہ دیا گیا جی کہ میں فوج کے خلاف جو نفرت انگیز آڈیو ویڈیو اور بیانات چلاتا رہا ہوں، میں اس پہ قائم ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، لوگوں کو عقل آ رہی ہے، اور انشاءاللہ لوگ لوگوں کے پاس تو ثبوت نہیں ہے جی سر، ان کے پاس تو ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ثبوت ہیں، حکومت کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے واقعات کے۔ اب اگر یہ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور اس کے رانا ثناء اللہ کے پاس اور باقی لوگوں کے پاس اس کے پورے ثبوت موجود ہیں، گرفتار کیوں نہیں کرتے ابھی تک؟ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب سے، آپ کی پارٹی نے، جماعت مطالبہ نہیں کرتی کہ بھئی ماسٹر مائنڈ کو تو پکڑیں؟ ایک تو آپ کا انسداد دہشت گردی کورٹ نے 7 بندوں کا جناب کیا کہتے ہیں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں کل۔ ابھی یہ کیس سٹارٹ، اور میری یہ شنید ہے، یہ میری انفارمیشن ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ان کے کیس نہیں چلیں گے، ان کے کیس جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلیں گے، اور اس انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا ہے، اور کسی نہ کسی ٹائم تو گرفتار ہونا ہے۔ اب جو 150-200 پرچے ہوئے ہیں جس میں مار دھاڑ، قتل و غارت گری، پولیس پہ حملے، عدالتوں پہ حملے اور ہر قسم کی جناب فساد فی الارض کی جناب داستانیں ہیں، اور پھر 9 مئی کا اٹسیلف پورا دن، اور اس میں جو ملک اور قوم سے اور دھرتی ماں سے اور پاک فوج اور وہ سیکورٹی ایجنسی اور وہ پاک فوج کہ ہر دوسرے دن جس کے جوانوں اور افسروں کی ہر دوسرے دن خبر آتی ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے جان آفرین کے سپرد کی۔ آج بھی 2 سپاہی اور حوالدار وزیرستان میں شہید ہوئے، اس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے سر، لوگ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، پاک افواج کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے قوم۔ لیکن میں چوہان صاحب مجھے یہ سچویشن سمجھائیے نا کہ اس وقت آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منشور تیار ہو رہا ہے، چلیے ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کیسے لڑنا ہے اس نتیجے پر ابھی تک آپ پہنچ نہیں پائے ہیں۔ کیا کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، کس پارٹی کے ساتھ کرنی ہے، کیسے بیٹھنا ہے، الیکشن کیسے لڑنا ہے، کتنی جگہوں پر، کتنے صوبوں میں آپ نے جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا بنایا ہے آپ نے، کتنی سیٹوں کا ہدف ہے، یہ چیزیں ابھی منظر عام پر نہیں آ پائیں یا طے ہی نہیں ہو پائیں؟ بھائی ابھی طے ہوں گی اسد اللہ بھائی، کیوں اتنی جلدی ہے؟ کیوں اتنی جناب آپ کو جناب آپا دھاپی اور الیکشن سر پہ کھڑے ہیں نا، اس لیے جلدی ہے۔ تو صحیح نا، سن تو لیں جناب، ہم پورا فل فلیج پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، سندھ کے اندر ہم الیکشن لڑیں گے، اور خصوصاً پنجاب کے جو اگلے الیکشن میں بیٹل فیلڈ ہے، یہاں پر ہم بڑے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے، وہ پارٹی لیڈرشپ پورے مشورے کے ساتھ چیزیں طے کرے گی۔ کسی جگہ پہ، لوکل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کسی قسم کی ہٹ درمی کی سیاست نہیں کریں گے۔ جس طرح پی ٹی آئی کی ہٹ درمی کی سیاست تھی، اور وہ پارٹی لیڈر کہتا تھا میں نے نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا، نہ کسی سے نیگوشیٹ کرنا، نہ کسی سے گفتگو کرنا، نہ کسی سے ٹیبل ٹاک کرنا، نہ کسی سے ڈائلاگ کرنا، نہ ملکی ایشو پہ، نہ سوورینٹی کے ایشو پہ، نہ ملک کی بقا کے ایشو پہ، نہ معیشت کے ایشو پہ۔ ہماری طرف سے ایسا کوئی رویہ نہیں ہے۔ جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا ایٹیچیوڈ بڑا ہمبل پولائٹ ہے، ویسے ہی ہماری پارٹی کا سٹائل اور سٹینس وہ بڑا ہمبل ہے۔ ہمارا اصل آبجیکٹو پاکستان کی تعمیر ہے، پاکستان کی ترقی ہے اور پاکستان کا استحکام ہے۔